یہ اللہ کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. اللہ جس کو چاہیں اپنا فضل دیں، جس کو چاہیں اپنی رحمت دیں. کسی کو حسد کرنے کی اور بغض کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ادھر سے ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ منسوخ کا مطلب ہے کسی حکم کا چلے جانا، اور ناسخ کا مطلب ہے کسی نئے حکم کا آ جانا. مثلا اس کی آسان سی مثال کہ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اب تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، تو بیت المقدس منسوخ ہو چکا ہے اور بیت اللہ ناسخ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی جو شریعتیں چلتی تھی وہ چلتی تھی، ان کا قانون رائج تھا، ان کو ماننا ٹھیک تھا، اور جو ان کو ماننے والا وہ کدھر جاتا تھا؟ جنت میں. لیکن جس دن سے آپ نے اعلان نبوت کیا وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ناسخ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہودیوں کو یہ اعتراض تھا، کہنے لگے تورات بھی اللہ نے اتاری ہے، انجیل بھی اللہ نے اتاری ہے، اور مسلمانوں پہ جو قرآن ہے یہ کہتے ہیں قرآن بھی کس نے اتارا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ جہنم کے اندر جائے گا. یہ کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں تورات و انجیل بھی تو اللہ نے اتاری ہے نا، اگر قرآن کو ماننے والا جنتی ہے تو وہ کیوں نہیں جنتی؟ وہ بھی تو اللہ نے اتاری. تو اللہ نے ان کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ کتاب اتار دی ہے تو وہ کون سی جھوٹی ہو گئی ہے، اب دوبارہ کتاب کیوں اتارنے کی کیا ضرورت، قرآن کی کیا ضرورت تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کیا؟ ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی بھی آیت. ٹھیک ہے. وہ ایک آیت ہو، وہ پوری کتاب ہو، وہ شریعت ہو، کوئی بھی حکم ہو اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیں، کسی نبی کے ذہن سے اس کو نکال دیں، بھلا دیں. ٹھیک ہے. ناتی، تو ہم لاتے ہیں بخیر منہا، اس سے بہتر، جیسے پہلی شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر کے اس سے بہتر شریعت لائے. ٹھیک ہے. او مثلہا، یا اس کی مثل ہم لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر فرض ہے تم میں سے جب کوئی مرے تو وہ وصیت کرے. کیا وصیت؟ کہ میری جتنی جائیداد، میرے پیسے ہیں، اس سے 1,00,000 میرا بھائی لے لے، 2,00,000 بیٹا لے لے، 1,00,000 بیٹی لے لے، 1,00,000 ماں لے لے. یہ فرض تھا. پھر جب اللہ نے سورۃ النساء کے اندر آیت اتاری نا، حصے مقرر کر دیے کہ جب کوئی فوت ہوگا اس کی ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، خاوند کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، سارا، تو پھر وہ حکم ناسخ ہوا اور یہ منسوخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے بعد یہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم اللہ پہ یہ حکم ٹھونستے ہو کہ تورات اتاری ہے تو اس کو منسوخ کون کر سکتا ہے، قرآن کو کون لا سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں علی کل شیء قدیر کا کیا مطلب ہے؟ جب چاہے جو چاہے کر دے. جب چاہے وہ تورات کا حکم کینسل کر دے اور قرآن کو نافذ کر دے، جب وہ چاہے قرآن میں سے کسی ایک آیت کو کینسل کر دے اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسری آیت لا دے. اللہ تعالیٰ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات اتاری تھی، تمہارے اوپر اس کا حکم نافذ کیا، اب میں نے ہی قرآن اتارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو میں چاہوں کر سکوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے. اور قرآن میں اللہ سورۃ النحل آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کسی آیت کی جگہ کوئی آیت بدلتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. یہ جو مکے والے تھے نا،
وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا، کل آپ اور کہہ رہے تھے اور آج اور کہہ رہے ہیں، تم تو یہ اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہو۔ تو اللہ نے ان کا بھی جواب دے دیا، مشرکوں کا بھی جواب دے دیا، بل اکثرهم لا یعلمون، یہ تو جانتے نہیں ہے میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو میں چاہوں جب چاہوں کسی آیت کو نازل کر دوں، جب چاہوں اس کو اٹھا لوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، اور علی کل شیء قدیر کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں کر دیں۔ ہماری تو ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں سو ہم کر دیں، بس جو اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اعلان فرمایا کہ آج کے بعد گھریلو گدے حرام ہے، تو وہ رک گئے۔ شراب حلال تھی، جس دن آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، یہ حکم، یہ شراب جو حلال تھی وہ ختم ہو گیا، اب حرام ہو گئی آج کے بعد، صحابہ کرام رک گئے۔ ہماری کیا جرت ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے سامنے کوئی بات کریں؟ اللہ تعالیٰ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ہم تريدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ اچھا، اس سے پچھلی آیت ایک چھوٹ گئی ہے جی، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ پچھلی آیت کا حکم سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہے کہ تمہیں نہیں پتا زمینوں کی اور آسمان کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہی میرے پاس ہے، جیسے میں چاہوں اپنے بندوں کے اوپر قانون نافذ کر دوں، جو قانون چاہوں اٹھا لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی آگے، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے تم سے پہلے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے کفر کو ایمان کے بدلے میں بدل دیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، سیدھا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ برے راستے کے اوپر لگ گیا ہے۔ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ بے فائدہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ کرنے سے منع فرما دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ جیسے اللہ نے ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی کر دیتے تو وہ ان کا کام ہو جانا تھا، لیکن سوال کرتے کرتے وہ کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اس کی جوانی کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، جب انہوں نے اتنے سوال کیے تو پھر اپنے اوپر انہوں نے بوجھ ڈال دیا اور وہ کام کرنے سے قاصر ہو گئے، اور ان کے پیسے بھی زیادہ لگے اور محنت بھی زیادہ ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ایسے ہی سورۃ النساء آیت نمبر 153 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ سے اہل کتاب پوچھتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ آپ آسمان سے ان کے لیے کوئی کتاب نازل کریں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اس سے بڑے بڑے سوال کرتے رہے۔ یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا نا، ڈیلی کوئی سوال سوچنا کہ مشکل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کریں تاکہ وہ پھنس جائیں، لیکن جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں وہ کبھی جواب دینے سے قاصر نہیں ہوتے، چونکہ اللہ کی وحی کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کوئی سوال لے آتے، کبھی کوئی سوال لے آتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم ایسے فضول سوال کرتے ہو یہ نہ کیا کرو۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7292 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1715 ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو فضول سوال ہوتے ہیں نا، کیلو و کال عربی میں اس کو کہتے ہیں، اور
कसरत सवाल और माल को ज़ाया करने से रुक जाओ। कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछे, कोई हरज नहीं है, काम के बारे में पूछे, मैंने हज कैसे करना है, मैंने वॉशरूम कैसे जाना है, नमाज कैसे पढ़नी है, सारे सवाल पूछे। लेकिन जो बिला वजह सवाल है वो पूछने से उनका नुकसान क्या होता है? जैसे सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1338 है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम पर हज फर्ज हो गया है इसलिए हज करो। क्या मतलब है इसका? कि तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो गया है। फर्ज हो गया है का मतलब है कि एक हज तुम्हारे ऊपर, अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं फरमाया कि तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो गए हैं तो हज करते रहो, नहीं, फरमाया तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है और उसको करो। तो एक साहबी ने आगे से सवाल किया, अल्लाह के रसूल हर साल? आप खामोश हैं। फिर उसने कहा हर साल? आप फिर खामोश। तीसरी दफा फिर उसने कहा हर साल। अब ये सवाल करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल करने का नुकसान क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितनी बात मैं कह दूं उतनी मान लिया करो। जैसे इसने मुझसे सवाल किया ना हर साल, अगर मैं कह देता हर साल तो फिर तुम हर साल हज न कर सकते, चूंकि हर साल फर्ज था तो करना जरूरी था, तुमसे किया नहीं जाना था। जब तुमने फराइज को छोड़ देना था तो फिर क़यामत के लिए ये सजा का बायस बनेगा ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुझे क्या जरूरत है ये बात बार बार कहने की कि हर साल फर्ज है, हर साल? जब मैंने कह दिया है कि हज करो, तुम्हारे ऊपर फर्ज है तो तुम कर लो। ठीक है, इसे कहते हैं ऐसे सवाल करना कि जो बेफायदा है। ठीक है, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को इससे मना कर दिया था। ठीक है, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि अगर यहूदी ईसाई आपसे ऐसे वैसे सवाल करते हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये इससे भी बड़े बड़े सवाल करते रहे जिनका कोई फ़ायदा नहीं था, जो बेफ़ायदा थे। ठीक है, तो इसमें इन आयात में अल्लाह ताला ने ये बताया कि मैं अला कुल्लि शैइन कदीर हूँ, जिसको चाहूँ नबूवत दे दूँ, जो हुक्म चाहूँ ले आऊँ, जो हुक्म चाहूँ उठा लूँ। ठीक है, लेकिन आज शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने जो हुक्म उतारने थे वो उतारे, जो उठाने से वो उठा लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत को हर वो चीज़ बता दी है कि जो जन्नत में लेके जाएगी, और हर वो चीज़ बता दी है जो जहन्नम से मना करेगी। आज के बाद अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। इसीलिए हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि दीन मुकम्मल हो गया, इसके बाद अगर कोई बंदा दीन बनाकर कोई बात पेश करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगी, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबा मुबारक में ये दोहराते थे कि कुल्लु बिदातिन दलाला अज़्ज़लालतु फिन्नार, कि हर नई चीज़ शरीयत में जो भी कोई बनाएगा, शरीयत साजी करेगा, वो गुमराही होगी और हर गुमराही बंदे को जहन्नम के अंदर लेके जाती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।